نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو صحت سلامتی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل تھمبنیل کے اندر پڑھ لیا ہے کہ جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر کا جلد شادی ہونے کا وظیفہ۔ یہ میرا کوئی من گھڑت اپنے طرف سے بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ تجربہ شدہ وظائف ہم آپ کے سامنے شو کیا کرتے ہیں، آپ تک پہنچایا کرتے ہیں۔ جو بزرگوں سے پیچھے عبارت جو بزرگوں سے منقول شدہ ہوتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلہ کی کڑی میں ایک ہم وظیفہ لے کر رہے ہیں سورۃ الکوثر کا۔ بڑا بیسٹ اور انٹرسٹنگ وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ آپ کی شادی کے اندر رکاوٹ ہے یا آپ کی منگنی ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، یا اس طرح منگنی ہو گئی ہے تو جلدی شادی نہیں ہو رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا تو جہیز کا سامان پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ آج کل جہیز جو ہے اگر لڑکی کے گھر والوں میں سے کوئی جہیز نہیں بھی دیتا تو ساری زندگی اس کو ساس سسر تانے دیتے رہتے ہیں کہ آپ کو گھر والوں نے دیا کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج کل خدا کی قسم 70% رشتے اس وجہ سے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کے جہیز مکمل نہیں ہو رہے۔ اگر وہ چھوٹا سا مختصر سا جہیز لے کر آتے ہیں تو پھر ساری زندگی اس کو تانے جھیلنے پڑتے ہیں۔ تو اسی پرابلم کی وجہ سے وہ پھر رشتے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی اور بڑی ٹینشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، چاہے جہیز کے وسیلہ نہیں بن رہا، یا اس طرح منگنی ہو گئی شادی کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے، یا منگنی ہوتی ہے فوراً ٹوٹ جاتی ہے، آپ نے بڑے بڑے پیروں کے پاس رابطے بھی کیے، ان سے تویز گنڈے بھی استعمال کیے، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا، تو آج ہم آپ کو ایک قرآنی عمل اور انٹرسٹنگ بیسٹ وظیفہ بتانے والے ہیں۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے پر آپ عمل کریں گے، جو مقررہ وقت اور متعین وقت آپ کو بتایا گیا ہے، انشاءاللہ اس وقت سے پہلے شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت سی بہنیں اور مائیں ہم سے رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے تو یہ وظیفہ کیا، ہمارا کام نہیں ہوا۔ اور بعین ہی اس کے برعکس کچھ مائیں بہنیں رابطہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہاں ہمارا بیٹا تھا، ہماری بیٹی تھی، یا میں خود تھا یا میں خود تھی، میں نے یہ وظیفہ کیا، میرا کام ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل بات ہوتی ہے یقین کی۔ کسی کا کم یقین جو ہوتا ہے کامل ہوتا ہے، اس کی قسمت بڑی تیز ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ کرنے کے بعد ان کا فوراً ہی کام ہو جایا کرتا ہے۔ اور کسی کی قسمت ٹھنڈی ہوتی ہے، یقین بھی ان کا کمزور سے کمزور اور ضعیف ایمان ہوتا ہے، کمزور یقین ہوتا ہے، تو اسی کی وجہ سے اس کی شادی بھی بہت لیٹ ہوتی ہے اور وظیفہ جو ہے وہ فوراً اثر نہیں دکھایا کرتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے یقین کو کامل رکھیں اور یقین کو مضبوط رکھیں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر میرے رب نے چاہا تو جو متعین وقت میں آپ کو بتاؤں گا، اسی متعین وقت سے پہلے انشاءاللہ تعالی آپ کی شادی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ بار بار مجھے دوست فون کر کے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں وظیفے کی اجازت دیں۔ بھائی میں ہر وظیفے کی اجازت دیا کرتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک پر یہ ہے کہ آپ حرام سے بچے حلال کھائیں، ٹھیک ہے، حرام سے بچے حلال کھائیں۔ نمبر دو پر یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ حرام سے بچ کر حلال کھانا شروع کر دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو تب آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہے، اور آگے خود دوسروں کو بھی اجازت، ان 2 شرائط کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی اجازت دے سکتے ہیں۔ یہی میری اجازت ہوا کرتی ہے، اور براہ راست میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا، فون کال میسج پر تنگ کرنا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب آپ کو اجازت دے دی ہے تو اس سے دوبارہ اجازت مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف۔ آخری سپارے کی ایک صورت ہے، بڑی آسان صورت ہے، تو ہر بچے کو یہ صورت یاد ہوا کرتی ہے، وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز تو لازماً پڑھنی ہے، تب یہ وظیفہ بھی آپ کر سکتے ہیں، میں نے شرائط کے اندر بتایا۔ آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ 41 مرتبہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ صورت آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کی متعین وقت کیا ہے، اور اس کا متعین وقت کیا ہے، اس کا متعین وقت جو بزرگوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 41 دن آپ لگاتار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کامل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یہ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، 41 دن سے پہلے ہی آپ کی انشاءاللہ شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ شادی میں کسی لحاظ سے بھی کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، رشتے کے لحاظ سے، یا چاہے لڑکی والوں میں سے یا لڑکوں والوں میں سے کسی طرح سے کوئی پرابلم بن رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، تو میرے رب نے چاہا تو 41 دن سے پہلے انشاءاللہ آپ کی رخصتی ہو جائے گی۔ دعا کرو، جتنی مائیں بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک صالح رشتے عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ابھی تک ان کی گود خالی ہے، اللہ رب العزت انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جنہیں بیٹے دی ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرمائے، جنہیں بیٹیاں دی ہیں انہیں بیٹے عطا فرمائے، جنہیں بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں اللہ رب العزت ان کو والدین کا فرمانبردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔